السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وقف امینڈمنٹ بل 2025 جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں جگہ سے پاس تو ہو گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کانگریس کی طرف سے ڈاکٹر محمد جاوید سانسد آف کشن گنج بھی سپریم کورٹ میں اس امینڈمنٹ بل کو چیلنج کیا ہے۔ اسی طرح سے عام آدمی پارٹی کی طرف سے بھی یہ چیلنج ہو گیا ہے، اور بھی مختلف لوگوں نے اس کو بہت سارے کورٹوں میں اس کو چیلنج کیا ہے۔ وہیں پر آج ہم جو آپ کے سامنے اسپیشل چیز رکھنے والے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور حضرت نے اس بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نے اس کے بارے میں کیا ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں کیا انہوں نے جانکاری دی ہے۔ ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹ ٹویٹر سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند ہیز چیلنج دا کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی آف دا وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ان سپریم کورٹ۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ As this law is a direct attack on the constitutional of the country، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ہمارے سمویدھان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ This bill is a dangerous conspiracy to snatch away the religious freedom of Muslims۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل جو 2025 ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے مسلمانوں کی اپنی مذہبی آزادی کے لیے۔ Therefore we have challenged the وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 in the Supreme Court۔ اسی لیے ہم نے اس بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اسٹیٹ یونٹس آف جمعیت لکھا ہے کہ جمعیت علماء ہند will also challenge the constitutional validity of this law in the high court of their respective states۔ یعنی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر اسٹیٹ کے ہائی کورٹس میں جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو چیلنج کیا جائے گا، یعنی ہر اسٹیٹ کے ہائی کورٹ میں۔ آگے حضرت مولانا نے کورٹس پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وی آر کانفیڈنٹ دیٹ جسٹ ایز دا کورٹ ہیز گیون جسٹس ان مینی کیسز۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ججوں سے یہ امید ہے جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے کئی سارے معاملوں میں ہمیں انصاف دیا ہے، اسی طرح سے وی ول آلسو گیٹ جسٹس ان دا امپورٹنٹ اینڈ انکانسٹیٹیوشنل لا۔ جس طرح سے اس سے پہلے ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے انصاف ملے ہیں، اس میں بھی امید ہے کہ کورٹ کے جو جج ہوں گے یہ ہم لوگوں کو انصاف دیں گے۔ تو یہ حضرت مولانا کے پورے پوسٹ کا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اس بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی اس پہل کو، اور کیا امید ہے آپ لوگوں کو سپریم کورٹ سے کیا انصاف ملے گا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے، اور حضرت مولانا کے لیے دعاؤں میں دعائیں کریے، اور مجھ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔